سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، اور کم از کم ہمارے بر صغیر سے کافی حد تک اٹھ چکا ہے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت تبدیلیاں آ گئیں۔ پڑھنے والوں میں توجہ نہیں، پڑھنے والے ایک مایوسی کی کیفیت کا شکار ہیں، کوئی مشن نہیں۔ اس کی وجہ سے پھر یہ خرابی جو اب تعلیمی دورانیے میں نظر آ رہی ہے، بعد میں یہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں وہ علم پڑھاتے نہیں، تو ایک عجیب طرح کا تعطل ہے، اس کا نام ہے تعطل۔ ایک تعطل ہے، ہمارے بر صغیر میں زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے عرب ممالک میں یہ ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ عرب ممالک میں امام اور خطیب کی تنخواہ عام افسر کے برابر ہے۔ اگر ایک آفیسر وہاں پہ 12,000 لیتا ہے تو امام 15,000 لیتا ہے، اور یہ جتنے حرم کے امام ہیں، وہاں شخص ہیں جو حرم میں ہی انجینئر ہیں، انڈین ہیں، ان کے ساتھ کافی دفعہ بیٹھنا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جو حرم کے امام ہیں، ایک تو ایک امام نہیں ہے، 8 10 15 امام ہیں، اور خطیب بھی اسی طرح۔ وہ کہتے ہیں ان کی حیثیت صوبائی وزیر کے برابر ہے، اور ان میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا، کسی کی تنخواہ نہیں ہے، بادشاہ کی طرف سے وظیفہ ہے، کہیں گورنر کی طرف سے ہے، یا اور جو متمول لوگ ہیں ان کی طرف سے ہے، تنخواہ نہیں ہے، لیکن جو مالی حیثیت ہے اور جو اہمیت ہے وہ دونوں چیزیں ایک صوبائی وزیر کے برابر ہیں۔ اسی طرح جو بڑی مساجد ہیں ان کے جو خطباء ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ انگریز آ گئے، اور قدرتی طور پہ ایسا ہوا کہ انگریز کا مقابلہ مذہبی قوتوں نے زیادہ کیا، تو انہوں نے ان کو سزا دی، ان کا گریڈ کمیوں میں رکھا، چوکیداروں میں۔ ابھی تک وہی چوکیداروں میں ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، کوئی بہت بڑھ گیا، چھٹا 7واں اسکیل، اب خطیب کا اسکیل 12واں کیا انہوں نے۔ تو یہاں علم اٹھنے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جب میٹرک کا نظام آیا تو تقسیم آ گئی، کون دنیا میں چلنا چاہتا ہے، کون دنیا چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو دنیا چھوڑنا دنیا میں آسان نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جو ان لوگوں کی سوچ تھی وہ وسیع سوچ تھی، لیکن انہیں مہلت نہیں ملی، کیونکہ ان کے بارے میں ایک انگریزوں نے اس طرح کا انداز رکھا کہ جیسے یہ دشمن ہے۔ ان کو کوئی شکایت کر دیتا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ پھر انکوائری شروع ہو جاتی تھی، تو وہ ایک دباؤ میں رہے۔ اور دوسرا، یہاں کے اہل علم کا ذہن یہ تھا کہ انگریز چلا جائے گا تو پھر دوبارہ سے اللہ کا دین آ جائے گا یہاں۔ وہ ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ انگریز کا رہنے کا دورانیہ زیادہ اچھا ہو گیا بمقابلہ اس کے جانے کے بعد۔ ان لوگوں نے، جو ہمارے حکمران ہیں، آقاؤں کو اچھا قرار دے دیا، اچھا سمجھوا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار وہ اچھے تھے، آزادی بری ہے، غلامی اچھی تھی۔
اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک دن میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انگریزوں کی قوت سمجھنے میں ہمارے بزرگوں کو مغالطہ رہا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بس ان کو ہم آسانی سے نکال دیں گے، اور نکالنے کے بعد پھر ایک بہتر نظام آ جائے گا۔ اگر ان کے علم میں یہ ہوتا جو موجودہ حالات ہیں تو شاید وہ تحریک چلاتے کہ انگریزوں کو روکو، مت جانے دو۔ مولانا نے پھر اس کا تو جواب نہیں دیا، لیکن ایک لطیفہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو وہاں کی ایک جماعت تھی، محمود خان اچکزئی اس کے سربراہ تھے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، پختون سے ہی شروع ہوتی تھی، وہ وہاں کے پختونوں کی ہے۔ ان لوگوں نے انگریزی دور میں انگریزوں کے خلاف کام کیا تھا، جیلیں کاٹیں اور پریشانیاں اٹھائیں۔ تو ان کا جلسہ تھا، یعنی ابھی پاکستان بننے کے بعد کے دورانیہ میں، یا 25-30 سال پہلے۔ تو اس جلسے میں ایک شخص نے پرجوش خطاب کیا کہ ہماری جو جماعت ہے یہ ایک تاریخ رکھتی ہے، ہم نے انگریزوں کے خلاف یہ کیا، اتنے لوگوں نے جیلیں کاٹیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا وہاں ایک طرف، اس نے بآواز بلند کہا کہ میرے انگریز کو واپس لاؤ، اور سینے پہ سے ہاتھ رکھا جھک کر۔ تو یہ انہوں نے میری بات کے جواب میں لطیفہ سنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیز ایسی رہی ہے کہ جب تک انگریز رہا ان کا ذہن تھا ان کو نکالو، اور نکالنے کے بعد کا کیا لائے عمل ہے وہ کہتے تھے کہ یہ پھر جیسے مغلیہ دور میں تھا ایسے اب ہو جائے گا۔ وہ دور تبدیل ہو چکا تھا، اور انگریزوں کے لوگ زیادہ تھے۔ انگریزوں کے ساتھ پبلک اتنی نہیں تھی، کیونکہ جب الیکشن ہوا کہ تقسیم کی جائے یا نہ کی جائے تو 45 ووٹ آئے، 45% کہ تقسیم نہ ہو۔ 55% مسلمانوں نے فیصلہ دیا کہ تقسیم ہو، لیکن وہ تو 45% تھے وہ مؤثر نہیں تھے، اور یہ 55 بھی تھے اور مؤثر بھی تھے، کیونکہ یہ سارے نواب بہادر سر، بڑے بڑے زمیندار، عہدیدار، انگریزوں کے پروردہ وہ لوگ تھے۔ تو عام لوگوں میں بھی جو مؤثر تھے اس طبقے نے ایک فیصلہ دیا کہ تقسیم ہو۔ تو اس واسطے یہاں سے علم اٹھنے میں زیادہ تیزی کے ساتھ علم اٹھ گیا، اور ابھی تک بظاہر احوال علم کے پنپنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی شکل پیدا فرما دیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ جہالت بڑھ جائے گی۔ جہالت کا ترجمہ کر لیں، جو نبوت کی روشنی سے دور ہوگی، کیونکہ جب کہتے ہیں عہد جاہلیت، تو جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے لحاظ سے اہل مکہ کا علم کسی سے کم نہیں تھا۔ جیسے وہ شاعر تھے، زبردست اشعار تھے، آج بھی زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتہ داروں میں تھیں قتیلہ بنت الحارث بن کلدہ بن علقمہ بن ہاشم۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی اولاد میں تھے اور وہ علقمہ کی اولاد میں تھی، دونوں سگے بھائی تھے یہ۔ تو اس کا جو بھائی تھا نظر نام تھا اس کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، پڑھا لکھا تھا، روم جاتا تھا وہاں سے کتابیں لے کے آتا تھا، فارس جاتا تھا وہاں سے کتابیں لاتا تھا، لوگوں کو جمع کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی تمہیں آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں، میں تمہیں بادشاہوں کی باتیں بتاتا ہوں، یعنی مجھے بھی وہی آتی ہے، یعنی مختلف طرح تنگ کرتا تھا۔ پھر جنگ میں پہنچ گیا، احد میں غالباً یا بدر میں، تو وہاں جو لوگ گرفتار ہوئے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت دی ان میں نظر بھی تھا۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تو قتیلہ آ گئی، انہوں نے احرام کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ آپ رکیں، اور اشعار پڑھے۔ وہ اشعار آج بھی وزنی ہیں، عالم عرب کہتا ہے کہ اس سے اچھا مرثیہ دنیا میں نہیں کہا گیا، جس میں اس نے اپنے بھائی کا تذکرہ کیا، اس کا ایک منظر کھینچا کہ وہ کیسے یہاں سے گئے، پھر وہاں کیا ہوا ہوگا، اور آپ نے ان کو مار دیا، آپ اسے بخش سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحمل بھی بخشا تھا، اللہ کے نبی تھے، جواب دینے کی صلاحیت بھی بہت بخشی تھی، فوری اس کا سنا، اور اس کے اشعار کا اتنا اثر ہوا آن جناب پہ کہ رونے لگے، اور فرمایا کہ اگر یہ اشعار مجھے پہلے پہنچتے میں چھوڑ دیتا۔ بس ایک مختصر سا اس کو جواب دیا، اس کے بھائی کے عیوب یا جرائم نہیں گنوائے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، بس مختصر کہ اگر یہ آپ کی بات مجھے پہلے پہنچتی میں چھوڑ دیتا۔ تو جاہلیت کا مطلب یہ نہیں، جاہلیت کا مطلب ہے نور نبوت سے دور تھے۔ موجودہ وقت میں بھی جو علم ہے وہ تجرباتی چیزوں میں یا بہت سی چیزوں میں ہر دور کے علم کا ایک تسلسل ہے، اور شاید اس وقت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جو کمپیوٹر ہے اس نے ہر چیز کی رفتار بڑھا دی، لیکن یہ جو علم مروج ہے یہ نور نبوت سے دور ہے، تو یہ بھی جاہلیت ہے۔ جاہلیت کا مطلب نور نبوت سے دوری، کیونکہ اور کوئی ترجمہ اس کا بنتا نہیں، کیونکہ اس دور میں جیسے خواجہ عبد المطلب تھے، ایک امیہ بن سلط ایک شاعر گزرا، اس نے پوری تاریخ حضرت آدم سے لے کے اشعار میں کہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اشعار بہت پسند تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کو امیہ کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ فرمایا کہ سناؤ، انہوں نے سنائے، پھر فرمایا ہی عربی میں ایسا جیسے اور اشعار سنائے۔ وہ کہتے ہیں میں سناتا رہا، میں نے 100 شعر سنا دیے، یعنی اشعار پسند تھے۔ اچھا اس میں تاریخ ہے، پوری عربوں کی تاریخ اس نے دی ہے۔ اب یہ اس وقت مجھے مغالطہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے دی ہے یا حضرت آدم سے دی ہے، لیکن تمام کا تذکرہ، حتیٰ کہ قوم عاد سمود کا بھی بلکہ تذکرہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے کا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں ہے علم اٹھ جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں ہے جہالت پھیل جائے گی، قیامت کی نشانیوں میں ہے
زنا عام ہو جائے گا، یا یظہر کا ترجمہ کریں غلبہ پا جائے گا۔ تو زنا واقعتاً اس دور میں غلبہ پا چکا ہے، اس معنی میں کہ جو زنا ہے، اور اس معنی میں کہ جو زنا کے دواعی یعنی وہ چیزیں جو زنا کا باعث ہیں، جیسے بد نظری، عورتوں سے بے مقصد باتیں، بے مقصد محفلیں، یہ بھی چیزیں زنا میں ہیں، اور جب انہیں بھی شامل کر لیں تو پھر یہ بہت بڑی، پھر کوئی ہے جس کو اللہ نے توفیق دی اور بچ گیا، ورنہ بچنے کا امکان نہیں ہے۔ مرد کم ہو جائیں گے تعداد میں، تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ مرد تعداد میں کم ہے، لیکن ایک دوست جو مشرق یہ وسطی ایشیا گئے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں تعطل کے حد تک مرد کم ہیں، 17% مرد ہیں، 83% عورتیں۔ اب اگر وہاں دین اسلام کا نظام ہو تو کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایک آدمی کئی شادیاں کر لیں، لیکن وہاں جو نظام ہے وہ امریکی یا برطانوی دور کا نظام چل رہا ہے ابھی تک، تو وہاں پہ شراب بھی جائز ہے یعنی قانونی ہے، اور زنا بھی قانونی ہے، کیونکہ یورپ میں بھی جو زیادہ زنا پھیلا وہ جنگ عظیم کے بعد پھیلا، کیونکہ جنگ عظیم میں کہاوت کی حد تک یہ کہاوت آ گئی کہ برطانوی عورت کے پاس شوہر نہیں رہا، اتنے لوگ مارے گئے۔ انہوں نے پھر یہ راستہ اختیار کیا اپنا، انہوں نے برائی کو قانونی کر دیا، اور قوم کی تربیت انہوں نے جو کی تو ان کے یہاں تربیت میں جائز ناجائز کوئی چیز نہیں ہے، ان کے یہاں تربیت میں ہے کہ یہ چیز قانونی، یہ چیز غیر قانونی، جو غیر قانونی ہے وہ نہیں کرتے، انہوں نے تربیت کر دی۔ وہاں اتنا برا لباس ہے خواتین کا، لیکن برسر عام کوئی کسی خاتون سے بدی کرے ممکن نہیں ہے۔ وہاں 300 خواتین ایک فیکٹری میں کام کرتی ہیں، صرف ان کے نگران مرد ہیں، ممکن نہیں کہ کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھ لے، کیونکہ اسی وقت پولیس آ جائے گی، اور 9 سال قید ہے صرف برائی سے دیکھنا۔ تو انہوں نے ایک تربیت کی قوم کی کہ جو چیز قانونی ہے وہ کرنی، جو غیر قانونی وہ نہیں کرنی۔ تو وہ لوگ وہ تربیت انہوں نے قبول کی، اور وہ واقعتاً قانون کے خلاف چیزیں نہیں کرتے۔